ہو سکتا ہے شری رام چندر جی، شری کرشن جی اپنے وقت کے نبی ہوں، ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے، ہو سکتا ہے، چونکہ ان کی تعلیمات میں اتنی گڑبڑی کر دی گئی، لیکن ان گڑبڑیوں کے باوجود ایسے شلوک وغیرہ موجود ہیں جو ایک ایشورواد پر دلالت کرتے ہیں۔ تسمات شاسترم پرمانم تے کاریہ آکاریہ ویستیتو گیاتو شاستر ویدھانکتوم کرم کرتومہارہسی۔ اور یہ شاستر ہمیں بتائیں گے کہ کون کام کرنے کے قابل ہے اور کون کام کرنے کے قابل نہیں ہے۔ کاریہ کرنے والا کام، اور او لگا دیتے ہیں سنسکرت میں، الٹا معنی پیدا ہو جاتا ہے، اپوزٹ۔ آکاریہ نہ کرنے والا کام کون ہے، وہ ہمیں شاستر کے دوارا پتہ چلے گا۔ دوستو بزرگوں، جائز ناجائز نہ لگا دیے، الٹا معنی ہو گیا، تو کون کام جائز ہے اور کون کام ناجائز ہے، ہمارے ہندو مسلم بھائیوں آپ بھی دیکھیں۔ اور خاص طور پر میں برادران وطن سے کہتا ہوں کہ شریمد بھگوت گیتا کے اندر جو شری کرشن جی ایک ایشور کا آدیش دیے ہیں، ارجن کے ذریعے اس میسیج کو، اس آدیش کو، اس پیغام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ شری کرشن جی نے کہیں بھی نہیں کہا کہ میری پوجا کرو، کہیں بھی نہیں کہا۔ اور میں نے عرض کیا کہ 700 شلوک ہیں گیتا میں، اور سب سے آخری شلوک جو ہے اس کے اندر کہا گیا یوگیشور، یوگی ایشور۔ یوگی کے معنی ہوتا ہے ایک اللہ کی عبادت کرنے والا عابد۔ یوگی آج کل جو ٹکلا بیکلا الٹا سیدھا جو گیان لوگوں کو بانٹتا ہے وہ مراد نہیں ہے۔ یوگیشور کہ ایک ایشور کی بھکتی کرنے والا۔ تو شری کرشن جی کے بارے میں بتایا گیا، ارجن کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ ایک ایشور کی بھکتی کرنے والے تھے۔ اس لیے بعض محققین نے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے شری رام چندر جی، شری کرشن جی اپنے وقت کے نبی ہوں، ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے، ہو سکتا ہے، چونکہ ان کی تعلیمات میں اتنی گڑبڑی کر دی گئی، لیکن ان گڑبڑیوں کے باوجود ایسے شلوک وغیرہ موجود ہیں جو ایک ایشورواد پر دلالت کرتے ہیں، وحدانیت بتاتے ہیں، ایک اللہ کی پوجا پاٹ کرنے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، اس کے سامنے ماتھا جھکانے کا حکم اور آدیش اس کے اندر موجود ہے۔ دوستو بزرگوں، اس لیے پڑھیں، اور اسی شریمد بھگوت گیتا ادھیائے نمبر 7 اور شلوک نمبر 17 کے اندر کہا گیا تیشام گیانی نتیہ یکتوم ایک بھکتی وششیتے پریو ہی گیانینو آتھیا دھرمہم ساچمم پریہ۔ پریہ کے معنی ہوتا ہے محبوب، کہ وہ محبوب یعنی اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ کون ہے، جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، وہ بندہ کون ہے۔ تو اس کے اندر بتایا گیا ایک بھکتی، کہ وہ ایک ایشور کی بھکتی کرنے والا ہو، ایک اللہ کی عبادت کرنے والا ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر کے، جو حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے منوش آئے، ان کا پیغام، اور وہی پیغام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوتا ہے۔ آدم علیہ السلام دھرتی پر اوتریت ہوئے تھے، یہی دین اسلام کو لے کر کے آئے تھے، کوئی نیا دین اور نیو ریلیجن لے کر کے نہیں آئے تھے۔ دوست بزرگوں، آدم علیہ السلام کے بارے میں مہا بھوشیہ پران کے اندر ہے، کہا گیا پرتھما منوشا آدم پتنی ہویوتی اسمرتا، کہ سنو لوگو، فرسٹ میں دنیا کے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور انہی کے بائیں پسلی سے اللہ تعالیٰ نے دادی حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا تھا۔ تو آدم علیہ السلام جو آئے، ان کا کلمہ بھی یہی تھا، لا الہ الا اللہ۔ آدم نبی اللہ، آدم علیہ السلام کے بعد دنیا ایک بار ختم ہوتی ہے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا نام ویدوں کے اندر آتا ہے مہا جل پلاون والے منو۔ مہا کے معنی ہوتا ہے عظیم، جل کے معنی ہوتا ہے پانی، پلاون کے معنی ہوتا ہے باڑھ، سیلاب،
منو کے معنی ہوتا ہے انسان، مہاجل پلاون والے منو کے نام سے ہمارے ہندو بھائیوں کے اندر یاد کیا گیا، وہاں سے دنیا کی ایک نئی شروعات ہوتی ہے۔ اس لیے آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ آدم اول حضرت آدم علیہ السلام، آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام۔ تو پہلا کلمہ جو دیا گیا لا الہ الا اللہ، آدم نبی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح رسول اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوست بزرگوں، تو یہ کلمہ دے کر بھیجا گیا، یہ پیغام دے کر بھیجا گیا کہ دھرتی پر جاؤ گے تو ایک ایشور کی بھکتی کرنا ہے، ایک بھکتی وششیتے پریوہی گیانینو آتھیا دھرمہم ساچمم پریہا۔ اور ایک ایشور کی عبادت کیسے ہوگی؟ وہ صحیح گیان کے ذریعے، صحیح علم کے ذریعے ہوگی، اور صحیح علم حاصل کرنے کے لیے آپ کو پڑھنا پڑے گا۔